أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. علم ترى کا مطلب کل ممبرز کو بتایا گیا ہے، پتہ ہوگا کیا مطلب ہے جی عبدالحفیظ؟ علم ترى سوال ہے، کوشچن. حمزہ کس لیے ہوتا ہے؟ کیا آپ نے؟ ہاں، استفہام کے لیے، کوشچن کے لیے ہوتا ہے. حمزہ کس لیے ہوتا ہے جی؟ اس پوچھنے کے لیے، سوالیہ. تو قرآن میں جگہ جگہ حمزہ آیا ہے. اصل میں مضارع ہے، کیا ہے؟ لم ترا. اور حمزہ کیا ہے؟ استفہام ہے. یعنی آپ کو اتنا بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ممبر بولتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے. تو لم ترا یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی ایک تاکید کا مضارع، نفی تاکید بلم اسے بولتے ہیں، نفی تاکید. کیا؟ ہاں، نہیں، سوالیہ صرف حمزہ ہے. اور لم ترا جو کیا ہے جی مضارع کے اندر، اسے بولتے ہیں نفی تاکید بلم. بلم یعنی لم کے ساتھ نفی کی جائے تو وہ ایک مضارع کو بنا دیتا ہے، نفی کرتا ہے معنی. ٹھیک ہے جی. علم ترا یعنی اس کا مطلب یہ تم نے دیکھا نہیں، نہیں کا معنی آ رہا ہو. کیا تم نے دیکھا نہیں اے پیغمبر؟ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ اے پیغمبر بریکٹ میں ہے. اور لم ترا دیکھا نہیں کیا، الی الذین لوگوں کو، یزعمون. اب یزعمون یہ لفظ ہے جی اپنے زعم کا استعمال ہونا. یہ لفظ ہمارے اردو میں مستعمل لفظ ہے. ٹھیک ہے، زعم کرنا فلاں. یعنی حدیث میں بھی آتا ہے جو لوگ جھوٹے اپنے خیال میں اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، یزعمو کلہم، یعنی جھوٹے نبیوں کے بارے میں. انہم آمنوا بما انزل الیک، ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں، یعنی یہ زعم کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئے ہیں. الیکا جو تم پر نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا. یریدون لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں. ان یتحاکموا فیصلہ، یا یہاں پہ یتحاکموا فیصلہ کے معنی میں الی الطاغوتی، طاغوت کے پاس. وقد امیروا ان یکفروا بھی، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلہ کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کریں. کس کا جی؟ طاغوت کا. طاغوت کا کیا کریں؟ کھل کر انکار کریں. اب طاغوت کیا ہے جی؟ پیچھے بھی لفظ آیا تھا، آج بھی آیا ہے. تو شیطان یا شیطانی طاقتیں مراد ہوتی ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. دیکھیں کھل کر اللہ نے بھی بتا ہی دیا نا کہ طاغوت کیا ہے. اور شیطان چاہتا ہے، قریب آئیں بزرگوں، تو نہ چھوڑو بچے ہوں. اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے. ضلالا بعیدا، پرلے درجے کی، دور کی گمراہی. اس میں تفصیل دیکھیں جی. یہاں سے ان منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اصل میں دل سے تو یہودی تھے، مگر مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو کیا کرتے تھے؟ مسلمان ظاہر کرتے تھے. ان کا حال یہ تھا کہ جس معاملے میں ان کو توقع ہوتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فائدے کا فیصلہ کریں گے، ان کا مقدمہ تو آپ کے پاس لے جاتے. لیکن جس مسئلے میں ان کو خیال ہوتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، وہ مقدمہ آپ کے بجائے کسی یہودی سردار کے پاس لے جاتے. جیسے آیت میں طاغوت کا آ گیا ہے. تو ٹھیک ہے جی، کیا مطلب ہوا آپ سب کو؟ طاغوت کا معنی صرف شیطان نہیں بلکہ شیطان کے پیروکار سارے، چاہے بت بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، جو شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے راستے پر ہیں، شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں، یا یہ سارے طاغوتی طاقتیں ہو گئی. تو اس لیے یہودیوں کو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے طاغوت کہا کہ نہیں. تو پھر بھی ہم لوگ ان کے کپڑے پہنیں گے، ان کے چہرے بنائیں گے، تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا اپنے ساتھ. خدارا ہمارے بچے ان کے رہن سہن سے بچیں، ان کے لباس سے بچیں، سنت والا لباس پہننے کی ہم کوشش کریں. ہر چیز اس میں اثر ہوتی ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں
پینٹ شرٹ پہلے پہنانا شروع کی اس نے، اب پھٹے ہوئی پینٹ شرٹ پہننے میں ہمارے بچے فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ تیرا گوڈا پھٹا ہوا ہے، کہتا ہے نہیں یہ فیشن ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ گوڈا نظر آ رہا ہے یعنی گھٹنا ننگا ہے مرد کا، عورتوں کا تو پورے جسم ہی پردہ ہے گھر سے باہر، اور نماز کے لیے تو چند ہاتھ کے تھیلیاں، چہرے کا پیالہ اور پاؤں، تین مقامات کھلے رہیں گے نماز کے لیے، وہ بھی تب جب اس کو کوئی غیر محرم نہیں دیکھ رہا، خطرہ ہے غیر محرم کے دیکھنے کا، تب گھر کے اندر بھی اس کو چاہیے کہ پردہ کیا اہتمام کرے، بہت کوٹھڑی میں چھپ کے کہیں پہ نماز کی جگہ کا اہتمام ہو۔ ٹھیک ہے جی، اب ان کو جناب یہ مسئلہ ہی نہیں پتا، نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی، کچھ لوگوں نے فتوے لگائے ہوئے تھے چلو جی پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے تو گوڑے تو چھپاؤ نا خدا نے بندے، پھر لڑکے پہنیں گے پھر لڑکیاں پہننا شروع کر دیں گی ہمارے لڑکوں کی وجہ سے، کہیں گے جی خیر ہے جی، اس خیر خیر نہیں، بہت بڑی خیر سے محروم کر دیا، تو خدا را چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم سب سیریس لیں اس کو، ٹھیک ہے جی، بہت چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، طاغوت کی بات ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے جی، طاغوت منافقین کی طرف سے ایسے کئی واقعات پیش آئے تھے جو متعدد روایات میں منقول ہے، طاغوت کا لفظی معنی ہے نہایت سرکش، ٹھیک ہے جی، اس کا معنی یاد رکھیں نہایت سرکش، لیکن یہ لفظ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہر باطل کے لیے بھی، یہاں اس سے مراد وہ حاکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بے نیاز ہو کر یا ان کے خلاف فیصلہ کرے، آیات اب دیکھیں، جو شریعت کے خلاف فیصلے کر رہا ہے، کل جیسے فیصلہ کیا گیا، یعنی فیصلے کا ذکر آیا شریعت کے خلاف، ماں منڈایا ہو تسی ہاں، ٹھیک ہو گیا یعنی قانون شریعت کے خلاف بنایا وہ بھی طاغوت ہے، وہ کیا ہے جی، وہ حاکم مسلمان حاکم نہیں ہو سکتا، اس لیے پوری امت کو چاہیے کہ اس کے خلاف احتجاج کریں، اور ایک پارٹی نے احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے، ہم جس طرح بھی ہو سکتا ہے اپنی آواز سے، قلم سے اور کمپین سے اپنے معاشرے میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے متعلقین میں تو شعور پیدا کر سکتے ہیں کہ خدا را یہ قانون صحیح نہیں ہے، شریعت نے ایک مرد عورت کو جو فطرت دی ہے یہ اس کے خلاف قانون ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ منافقین سرکش معنی ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں اس سے مراد واقع میں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بے نیاز ہو کر یا ان کے خلاف فیصلہ کرے، آیت نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر کسی اور قانون کو ترجیح دے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، یہ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہو گئی، اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف جس نے فیصلہ دیا مسلمان ہی نہیں ہے وہ، آپ حساب لگائیں، آپ ان حکمرانوں ججوں ان کا کیا حال ہوگا پھر، آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس آیت کے تحت خود ہی فیصلہ امت کرے گی، اشارہ ہو گیا اس آیت میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اسی لیے زنا کی اور برجم کی، چوری کی یہ سزائیں اسلامی نہیں آنے دیتے نا، کیونکہ سب سے پہلے انہی کو تو لٹکایا جائے گا، انہی کو سزا ہوگی، سمجھ آ رہی ہے، چھوٹے بڑے تو آئیں گے بیچ میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، دیکھیں قالا، اس میں یہ فعل معروف ہے، کیا ہے قالا؟ معروف، معروف کا مطلب ہوتا ہے جس میں کہنے والا معلوم ہو، قالا اس نے کہا، کس نے کہا پتہ ہے، آگے پیچھے ہوگا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ، قیلا جب آتا ہے تو اس میں مجہول ہوتا ہے، وہ کہنے والے کا نہیں پتہ لگتا، لیکن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اس طرح ایک وہ ہم نے گروپوں میں پوسٹ شیئر کی ہے، فیس بک وغیرہ میں، عرب کی آ رہی ہے نا وہ ترکیب کی، خلق الانسان من عجل، اس میں ترکیب جو کتابوں کے لحاظ سے بنتی تھی کہ قیلا وہ خلقہ کیا ہے، مجہول ہے، مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، لیکن اس نے لکھا، طالب علم نے بہت ہوشیاری سے اللہ کا ادب کرتے ہوئے لکھا کہ ایسا فعل مجہول جس کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا، فاعل تو اللہ ہے، خلقہ کیونکہ انسان کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے نا، لیکن اس لفظ میں اس آیت میں ذکر نہیں کیا گیا، اس نے بڑا احتیاط سے کیا، اور پوری دنیا میں اس کا پیپر مشہور ہے، اس کی تصویریں آپ لوگوں کو بھی شیئر کی گئی،
یعنی وہ ترکیبیں اگر آپ کو تھوڑی سمجھ آتی ہیں تو صرف نحو وغیرہ تھوڑا بہت آپ پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ سمجھتے ہیں آپ کی کتنی بڑی اس طالب علم نے کام کی، اور ادب کی بھی بات کی، علم نحو کے اندر بھی اس نے کام کیا، اور اس نے اللہ کا بھی ادب کتنا کیا کہ اس نے یوں نہیں کہا کہ اس کا فاعل معلوم نہیں، بلکہ اس نے کہا فاعل ذکر نہیں کیا گیا، معلوم یسمى فاعل نہیں کہا، معلوم یسمى اس کا ذکر نہیں ہوا مطلب فاعل۔ تو قیلا مجہول ہوتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ہوتا ہے معروف اور ہے تو اس کے مقابلے اولٹ ہوتا ہے مجہول۔ فعل معروف بھی ہوتا ہے مجہول بھی ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو، مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی کسی کو مارا جائے، کہا گیا ہو، اس قسم کا ترجمہ کیا جائے تو مجہول ہوتا ہے۔ اور قالا کا مجہول قیلا ہے، قالا کا مجہول کیا ہے؟ قیلا، اونا تھا قولا تھا، لیکن قیلا یہ کسی تعویل قانون کے تحت قیلا بن گیا۔ تعالوا الی ما انزل اللہ وإلی رسول ورأیت المنافقین یصدون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، تعالوا کا مطلب کیا ہے جی؟ آپ عربی میں بات کرنا سیکھیں۔ تعالوا، تعالوا کا مطلب کیا ہے بھائی عبد الحفیظ؟ تعالوا، تعالوا کا مطلب آؤ، ادھر آؤ، کمنگ۔ عربی بھی تھوڑی بہت سیکھو نا، ممبر بھی بولنے پہ ماشاءاللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور رسول کی طرف جو، تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھے ہیں۔ رأیت المنافقین، رأیتا، آپ رؤیت کریں گے، آپ دیکھیں گے منافقین کو، یسدون عن کا سدودا، آپ سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھیں گے۔ پھر منافقین کا یہی کام ہے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کرا دینے کے سوا کچھ نہ تھا، احسانا و توفیقا، یہ ان کے پھر بہانے ہیں۔ یعنی جب ان کا یہ معاملہ تمام لوگوں پر کھل جاتا ہے کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بجائے یا اس کے خلاف کسی اور کو اپنا فیصل بنا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہیں ملامت یا کسی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ جھوٹی تعبیر کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کے پاس عدالتی فیصلہ کرانے نہیں گئے تھے، بلکہ مصالحت کا کوئی راستہ نکالنا چاہتے تھے جس سے جھگڑے کے بجائے ملاپ، میل ملاپ کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، یعنی یہ پھر جھوٹے موٹے آگے سے چکر چلاتے ہیں، یہی منافقون کا کام یہی ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یوٹیوب والا میں 10 ہو کے بھائی پٹاخے رکھے نا اچھا کدھر گئی؟ یہ وہ ہیں اللہ کے، اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یعنی اللہ تو جانتا ہے نا منافق کے دل میں کیا ہے، منافق کون ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا تھا سارے نام منافقین کے، حضرت حذیفہ کو آپ نے رازدار صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو بتا دیے تھے، لیکن اب اللہ کی حکمت تھی کہ ہر کسی کو نہیں بتایا تھا۔ جس جنازے میں حضرت حذیفہ ہوتے وہاں حضرت عمر شامل ہوتے، جس میں جنازے میں نہیں ہوتے حضرت عمر، حضرت وہاں حضرت حذیفہ، اس میں حضرت عمر بھی شریک نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن میں صاف طور پہ واضح طور پہ جو نام بتا دیے گئے ان کی قبر میں کھڑا ہونے سے بھی منع کیا گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، 10ویں سپارے میں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ترتیب ہو گئی، یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، لہٰذا تم انہیں نظر انداز کر دو، یعنی آپ کو نام پتہ ہے اور ان کے کارنامے بھی پتہ ہیں، لیکن آپ پھر بھی درگزر کریں، آپ کے جو ہے ان سے درگزر فرمائیں، انہیں نصیحت کرو۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، وَعِظْهُمْ، فَعَارِضْ عَنْهُمْ مطلب کہ ان سے اعراض کریں،
نظر انداز کرو، وعظہم، ان کو نصیحت کرو، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو. یعنی کیا ہے جی، پتہ بھی ہے منافقین ہیں، ہدایت ملنی نہیں ملنی، لیکن آپ نے اپنا کیا ہے ڈیوٹی پوری کرنی ہے، ان کو دعوت تبلیغ کرتے رہنا ہے. اس لیے ہم لوگ بھی دعوت تبلیغ میں بھی، ذکر اذکار میں، دعوت میں کیا کریں اور لگے رہیں. نہ نہ امید نہ ہو کہ یار وہ تو فلاں پتہ نہیں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے نہیں کرتا ہے. ہم اپنی اپنے آپ کو ایک پکا کرنے کے لیے دعوت دیتے رہیں گے، ذکر کی، قرآن کی، اور دین کی طرف آنے کی. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت نتیجہ ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کے نبی کو بھی فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں گے، محبت کریں گے، اس کو ہدایت نہیں دیں گے، میں ہدایت دوں گا. آپ کا کام مطلب بلانا ہے، دعوت دینا ہے، باقی میرا کام ہے حساب لینا، ہدایت دینا. کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے نوازنا ہے، یہ میرا کام ہے. قولم بلیغا، آپ اچھے انداز میں خوب باتیں خوب یعنی کریں، آپ دعوت دیں. ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو. یعنی دیکھیں قولم بلیغا کا معنی کیسا کیا گیا، دل میں اتر جانے والی بات. تو مقصد کیا ہے، ایک دعوت کا انداز بیان سکھایا جا رہا ہے، کسی کو ترغیب دے کے کھلا کر جتنا ہو سکے بس میں، اور کوئی لالچ دے کر، بچوں کو لالچ دی جاتی ہے، بڑوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تحفہ تحائف دیا جاتا ہے، آنا جانا کیا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے ڈنڈے کے ساتھ، سختی کے ساتھ. نہیں ایسا کر ایسا کر. آج کل تو وہ زمانہ رہا ہی نہیں. اپنے گھر میں اولاد نہیں مانتی، سختی برداشت نہیں کرتی، تو دوسروں کو کیا سختی کریں گے ہم. تو کیا ہے جی، اس آیت میں بہترین دعوت کا انداز سکھا دیا گیا. ایک دعوت کیسے دینی، دل میں اتر جانے والی بات، جو اس وقت کے مناسب بات ہو. کوئی آپ کو حدیث یاد ہے، کوئی مثال یاد ہے، کوئی آیت یاد ہے، جب مطالعہ ہوگا تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس وقت کی مناسب کوئی نہ کوئی بات آپ کو دل میں ڈال دیں گے. قولا بلیغا. آگے کیا ہے جی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا اکثر ایسے ہی آتا ہے، وما کا مطلب ہوتا ہے نہیں بھیجا. مطلب کیا ہوتا ہے، تاکیدی طور پہ کیا جاتا ہے، بھائی ضرور بھیجا اسی لیے رسول، اس کی اطاعت کی جائے. اللہ کے حکم سے رسول کس لیے آتے ہیں؟ دنیا داری کے لیے تو نہیں آتے، صرف تجارت کے لیے تو نہیں آتے، اللہ کی اطاعت کی طرف لگانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی طرف عبادت کرنے کی طرف، اللہ کی طرف راغب ہونا، ان کو اللہ کے راستے پر لگانا، یہ رسولوں کا مقصد ہوتا ہے. آگے کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیم. ٹھیک ہے جی. اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ کے سے مغفرت مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان پاتے. یہ تو اس وقت کی بات ہے، لیکن یہ قیامت تک بات رہے گی. کیا مطلب، اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے، رسول سے بھی معافی مانگنی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں یا کہیں سے بھی آپ کو جو ہے دعا کے لیے کہنا، آپ کو خیالات میں لانا، اتنی محبت کرنا، یہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے. جو جتنا نبی کا عاشق دیوانہ ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ رسول کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوگا، اور وہ باتیں کر سکتا ہے، اللہ سے بھی باتیں کر سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی باتیں کر سکتا ہے. کوئی ایسا کوئی شرک مرک والا چکر نہیں ہے. کوئی یا رسول اللہ کہہ دے گا تو پتہ نہیں قیامت ٹوٹ پڑے گی نہ. اگر اس کی اتنا لگاؤ ہو گیا ہے، اتنا وہ نبی سے محبت کرتا ہے، وہ خیالات میں لاتا ہے، یا رسول اللہ کہہ دیتا ہے، تو کوئی اس پہ قیامت نہیں ٹوٹے گی. کیونکہ تمام جو دیوبندی بریلویوں کی جو کتاب ہے صرف علم نحو جو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس میں آئے گا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو یا ہے حرف ندا، یہ قریب اور دور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جس کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، جسمانی اور روحانی تعلق کے ساتھ۔ ہمارے اکابرین کا یہ ہم نے مدارس میں جہاں بھی سیکھا سنا پڑھا بھی تحقیق بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہر جگہ نبی حاضر نادر ہیں، بہرحال وہ ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، یعنی یہ پاسبل ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں یہ پاسبل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات نہیں پائے تھے تو اس وقت بھی یہ پاسبل نہیں تھا، تھا پاسبل؟ یعنی آپ مکے میں بھی ہوں، مدینہ میں بھی ہوں، آپ طائف میں بھی ہوں، جسمانی اور روحانی، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، جسمانی روحانی طور پہ دونوں اکٹھے ایک ہی جیسا، ایک جسم جہاں پہ ہے وہ ایک ہی تو جسم ہے نا۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ جو ساتوں زمینوں کے یا ساتوں آسمانوں کے یا ساتوں زمینوں کے المہند کے اندر جو روایت ہے اس کے اعتبار سے بات کی جائے، اگر اس میں روایت انہوں نے نقل کی ہے 7 زمینیں، 7 آدم ہیں، 7 ابراہیم ہیں، 7 موسیٰ ہیں، 7 محمد ہیں۔ اب حساب لگاؤ کتنی لمبی ہے روایت ہے، وہ روایت کہیں سے مل جائے اللہ کرے ہم اس پہ تحقیق کریں گے تو پھر حساب لگاؤ کہ محمد کتنے ہو گئے پھر؟ 7، حساب لگاؤ پھر۔ یعنی یوں وہ انہوں نے وہ روایت بھی ہے نا، اللہ نے قرآن میں 28ویں سپارہ میں فرمایا مثلہن، 7 جس طرح آسمان ہے زمین بھی اس طرح ہے، تو پھر اگر 7 آسمانوں کی اوپر بھی تو جان ہوں گے نا، ایک زمین ہمیں جس پہ رہ رہے ہیں، تو اس میں جو علماء نے اس حدیث کو فیصلہ کیا ہے انہوں نے فرمایا جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس امت کے، اس زمین کے، وہ سب سے افضل ہیں۔ اگر وہ 6 جو محمد اگر ہیں اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے، 6 زمینوں میں بھی کائنات ہے۔ اب تحقیق کسی نے کی نہیں کی۔ اب ہمارے بچپن میں بونوں والی باتیں ہوتی تھی، پتہ نہیں کسی نے بونے دیکھیں کہ آپ کے بوڑھے بزرگ بتائیں گے کہ جب آپ کے یہ جو ہمارے گاؤں شاؤں والی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کنویں کھودے جاتے تھے، تو یہ اکثر ہم نے کہانیاں سنی ہیں، آپ میں سے اکثر باغ والے جو بھی ہیں وہ بتائیں گے علیحدہ سے کہ بونے نکل آتے تھے۔ تو وہ کیا ہے جی، بونے کس زمین سے نکلتے تھے؟ وہ ہو سکتا ہے یہ دوسری زمین ہو کہ جو بھی ہو وہاں مخلوقات رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا نظام ہے جی۔ آج کل تو بڑے بڑے وہ آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی آ گئی ہیں۔ تو بہرحال بہت لمبی بات ہو رہی ہے جی۔ بات کیا ہو رہی ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی جو بات ہو رہی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، گناہ ہو جائے، اسی آیت کے تحت، اب کتاب مجھے یاد نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک آپ ایک بندہ آیا، اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے واقعہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، دعا کی درخواست کی، اس آیت کا حوالہ دیا کہ اب اللہ آپ کے قرآن میں ہے یا رسول اللہ کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جاؤ کا آپ کے پاس آئیں، اللہ سے معافی مانگے، اور آپ بھی اے رسول آپ بھی استغفار کریں، معافی مانگے، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے میرے لیے، اللہ سے بھی مانگتا ہوں۔ تو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جا کے اس طرح کہنا کوئی ایسا بڑا جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے، یہ اس کو بھی لکھا ہے، یعنی درود شریف پڑھ سکتے ہیں نا ہم، یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود شریف پڑھ جائے تو سنتے ہیں، تو درود شریف جب سنتے ہیں تو پھر دعا بھی سنتے ہوں گے، بات کرنا بھی سنتے ہوں گے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک چیز سے باقی چیزوں کو کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پہ دلیل بنائی جا سکتی ہے، تو یہ ترتیب ہو گئی۔ اس نے پھر گویا آپ سے پھر خواب میں آئے اور اس کو فرمایا تیری مغفرت ہوگی بھائی، پیغام ہو جا۔ یہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ ہم کہیں پہ دیکھیں گے، ابھی میں اشارہ کیا میں نے، مجھے بھی یاد نہیں رہتا صحیح طرح۔ آگے جی، فلا وربک لا یؤمنون، اس کا ترجمہ ہوا اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان بات ہے۔ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ سے دنیا میں تھے، ظاہری طور پہ جو آیت بتا رہی ہے، لیکن قیامت تک آیتیں رہیں گی، اس کا مفہوم خلاصہ جامعیت قیامت تک رہے گی، برکات رہیں گی قیامت تک۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، نہیں اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم،
فلا و ربی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں امتیوں کو کیا حکم ہے؟ قسم اٹھانی نہیں ہے، نہیں اٹھانی ہے۔ اللہ قسم اٹھانے پہ آتے ہیں، وہ چیز ہمیں منع فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود اٹھاتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے، جو حکم یہ ضروری نہیں کہ جو امت کو منع کیا ہے وہ خود نہ کریں۔ اس کا مطلب سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی سے کتنا لگاؤ ہے آپ کو، کتنا تعلق ہے کہ اب نبی کی قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ کیا کیا شان ہے آپ کی، اللہ کی آپس میں محبت کی! فلا اور ربی کا، اے نہیں اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، اے اپنی قسم! اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں، یعنی ترجمہ کیا ہے لفظی؟ ربی کا، تیرے رب کی قسم کون ہے؟ اللہ اپنی قسم کھا رہے ہیں نا۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کیا بھائی بات کس لیے قسم کھا رہی؟ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے عوامل جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں۔ فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیں۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی سزا تھی، ٹھیک ہے جی، ان کو دی گئی تھی، ان کو کہا جاتا تو اس میں سے وہ نہیں کرتے عمل۔ الا قلیل من ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبیتا، جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا، اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا۔ آگے ہے اس کی تفصیل تھوڑی سی۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تو بڑے سخت قسم کے احکام دیے گئے تھے، جن میں توبہ کے طور پر ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی شامل تھا، جس کا ذکر سورہ بقرہ 54 میں آیا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا سخت حکم دیا جاتا تو ان میں سے کوئی بھی عمل نہ کرتا، یعنی اس طرح کا حکم بھائی آپس میں قتل کرو ایک دوسرے کو۔ اب تو اس سے بہت آسان حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کر لو، لہذا عافیت کا راستہ یہی ہے کہ وہ آپ کے صحیح معنی میں فرمانبردار بن جائیں۔ بعض روایت میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے یہ شیخی بھی بگاڑی تھی کہ ہم تو ایسی فرمانبردار قوم ہیں کہ جب ہمارے آبا و اجداد کو یہ حکم ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرے تو انہوں نے اس جیسے سخت حکم پر عمل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ یہ آیت ان کی اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے، تو پھر اتھے آؤ نا، گلا کرنے ہو، ہمیں بڑا قتل کیا تو پھر نبی کی بات مانو، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، یہ ہو گئی آیت۔ اس سے آگے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں ضرور بضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے، کن کے ساتھ ہوں گے؟ جن پر اللہ نے نام فرمایا ہے، یعنی یہ سورہ فاتح کی جو آپ سنتے ہیں نا انعمت علیہم کی، یہ والی آیت تو ہے تشریح ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ آیت ہوئی، اس کا مختصر تفسیر کیا ہے؟ یعنی وہ کسی کو یہ فضیلت معاذ اللہ بے خبری کے ساتھ نہیں دیتا، بلکہ ہر شخص کے عملی حالات سے باخبر ہو کر دیتا ہے۔
کون سی فضیلت انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ شامل کرنے والی، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء، صالحین کے ساتھ. اللہ رب العزت ہمارا عاشر بھی علماء، انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ فرمائیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.